السلام علیکم پاکستان اور ایم کیو پاکستانی کارکنان. امید ہے کہ آج ایک اور دن ایسا گزرا ہوگا کہ جہاں پر آپ کے دماغ میں یہ بات ضرور اٹھی ہوگی کہ یہ جو ناپید قیادت خالد مقبول طوطا یعنی امین الحق اور فاروق ستار یعنی اس کے G8 کے ٹولے نے آپ پہ جو مسلط کی ہوئی ہے، اس سے آپ کو کیا حاصل ہوا. مجھے ایک بات بتائیں کہ جب سے یہ 2-3-4 لوگ ایم کیو ایم پر مسلط ہوئے ہیں، کوئی ایک یا دو یا تین چیزیں آپ مجھے بتا دیں کہ جو آپ کو حاصل ہوئی ہوں، تو میں کہوں کہ یار میں غلط ہوں. ان کو اس بات پہ تکلیف ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ کارکنوں کے اندر ایک بغاوت آ چکی ہے، کارکن کے اندر شعور آ چکا ہے، اور وہ شعور کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک نے دوسرے کو پہلے پہ سبقت لینی ہے. شعور اس لیے آ رہا ہے کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ناپید قیادت نے پچھلے 7 سے 8 سال کے اندر آپ کو کچھ ایک چیز بھی حاصل کر کے نہیں دی ہے. میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ جو ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، کیا آپ کو کوئی یونیورسٹی بنا کے دی؟ چند لوگوں کو چھوڑ کے آپ کو روزگار دیا؟ کیا آپ لوگوں کے مسائل حل ہوئے؟ آپ کے گھروں میں پانی آ گیا؟ K4 کمپلیٹ ہو گیا؟ روڈیں بن گئیں؟ کوٹا سسٹم کا نفاذ ختم ہو گیا؟ ان کی زبان سے تو پیپلز پارٹی کے الفاظ ہی نکلتے ہیں. تو یہ کیسے رہتے ہوئے یہاں پہ آپ کو کوئی آپ کے حقوق دلا سکیں؟ کچھ نہیں. جھگڑا اس بات پہ کرتے ہیں کہ ہماری طاقت خراب نہ ہو جائے. ہم فرعون ہیں. آج الیکشن انٹرا پارٹی ایم کیو میں ہو جانے چاہیے تھے. ان کے لوگ سینہ پیٹ کے بول رہے ہیں کہ ہم یہ الیکشن نہیں کریں گے. کتنی غیر آئینی قسم کی بات کر رہے ہیں. کیا آپ ایک اور فرعون بن کے ایم کیو ایم پہ اپنے کسی اور کو مسلط کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے پہلے ہوا؟ میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کی جو کرنٹ قیادت ہے، خالد مقبول بالخصوص، یہ لوگ الطاف حسین کی بی ٹیم ہیں، اور آپ ان کی بی ٹیم کے جو ٹچے ہیں وہ اب بڑھ بڑھ کے آگے آ رہے ہیں اور ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ خالد مقبول کی سیاست ختم ہوتے ہی الطاف حسین کی سیاست دفن ہو جائے گی. وہ جو ایک غلط امید ہے کہ آئے گی، وہ اس کا معاملہ ہمیشہ کے لیے ویسے ہی ختم ہوا ہے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اسی لیے خالد مقبول الیکشن نہیں کرا. بھائی تم اتنا کانفیڈنٹ ہو، تم اتنا طاقتور ہو، تو کراؤ انٹرا پارٹی الیکشن. تم آج بھی جب آئیڈا کوئی کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھتے ہو، تم ابھی تک کوئی چیلنج نہیں کرتے ہو کاما کمیٹی کی میٹنگوں میں. الٹا تمہارا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنی طاقت کو مضبوط کیسے کرنا ہے، اپنے اقتدار کو مضبوط کیسے کرنا ہے، کس طرح اپنے گروہ کو مضبوط کرنا ہے تاکہ تمہاری طاقت کو کوئی چیلنج نہ کر سکے. مگر جب کوئی اس کو چیلنج کرتا ہے، تم اس کو مہاجر قوم یا ایم کیو ایم کا دشمن کہنا شروع کر دیتے ہو. مہاجر قوم کے دشمن تم ہو کہ تم نے مہاجروں کو کچھ حاصل نہیں کرا کے دیا، تم نے اس شہر کو کچھ حاصل نہیں کرا کے دیا. تمہاری سیاست صرف تفریقے کی سیاست ہے، بٹوارے کی سیاست ہے. تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے 90s میں ایم کیو ایم کو بانٹا، اور تم لوگ وہ لوگ ہو جنہوں نے 2012-13 میں دوبارہ ایم کیو ایم کو بانٹنے کی بنیادیں ڈالی اپنی چلاکی، اپنی صفاقی کے ساتھ. اور جب ہم یہ بات تمہیں بتاتے ہیں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، مگر اب وہ دور آ چکا ہے، کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری کارکردگی صفر ہے، مگر تمہاری حرام خوری جو ہے وہ آسمانوں سے بات کر رہی ہے، اور وہ اس بات کو جانتے ہوئے تمہارے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی ہے. تم لوگ ضابطہ کی بات کرتے ہو، کارکنوں کو ڈسپلن کے نام پہ نکالنے کی کوشش کرتے ہو، سسپینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہو، مگر خود تم ایم کیو ایم کے آئین کو فالو نہیں کرتے. فاروق ستار، تم بھول گئے کہ تمہیں خالد مقبول اور باقیوں نے صرف اس لیے نکالا تھا کہ ان کو شک تھا کہ تم نے آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، اور جو کہ تم نے کی تھی فاروق نسیم ہی کہنے پہ. اور آج تم سارے کے سارے مل کے جس آئین کی بات کرتے ہو، اسی آئین کے تحت تم انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہو. تم ضابطے کے طریقے سے علاقوں کے اندر جو ہے اپنے صحیح ٹیمیں بنانے کو تیار نہیں ہو. تم صرف عیاشی کرنے کو تیار ہو. یہ سب جب باہر بیٹھتے ہیں تو بولتے تھے ینگ قیادت. آج وہ حرام خور ینگ قیادت ان کے ساتھ 3-4 لوگ کھڑے ہوئے کہ جو صرف اور صرف ان کو فرنٹ مین بن کے کھڑے ہوئے. میں سلوٹ کر رہا ہوں اس وقت پورے شہر کے اندر، پورے شہری سندھ میں، حیدرآباد، میر پور خاص، نواب شاہ، کراچی کے ایک
डिस्ट्रिक्ट के अंदर, शहर इलाके के अंदर, यूसी के अंदर अलम बगावत बुलंद हो गया है। तुम जाओ जिधर रोना है रो, तुम जाओ जिधर चीखें मारनी है मारो, मगर याद रखना तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। फिर सुन लो, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। तुम्हारी जबान में तुम वो लोग जो आज इधर बैठे हो बहुत जल्द उधर जाने वाले हो, और जो लोग उधर बैठे हैं वो इधर आने वाले हैं, और जब वो इधर आएंगे वो तुमसे हिसाब करेंगे, वो तुम्हारा एहतिसाब करेंगे, वो तुमसे एक एक रुपए का हिसाब लेंगे। तुम लोग मुशायरों पे लाखों रुपए खर्च कर देते हो, मगर शोधा के असीरों के खानदानों को राशन देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। उधर तुम फंड की बात करते हो कि हमारा फंड नहीं है। 14 अगस्त का इवेंट होता है, कोई नेशनल इवेंट होता है तो खालिद बुल कहता है मेरा फंड नहीं है, मगर छिछोरे किस्म के मुशायरे कराने के लिए इनके पास फंड आ जाते हैं। ये अपना ढीला पजामा पहन के हर जगह पहुंच जाते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि क्या सिर्फ यही उर्दू दान है, यही महाजर है। लफाजी से कोई महाजरों के हकूक हासिल नहीं होंगे, पजामे पहनने से कोई महाजरों के हकूक हासिल नहीं हुएंगे, ना हुए। तुम लोगों ने महाजरों की कमर में खंजर घोंपा है, और तुम लोग ना सिर्फ महाजरों के बल्कि पाकिस्तान के गद्दार भी हो। मैं मतलब बुरा ना मानने की बात है कि एक जो है वो अल्ताफ के राइट हैंड के साथ बिजनेस कर रहा है अमेरिका के अंदर, एक इंडिया के पासपोर्ट पे अमेरिका भागा है, एक उस आदमी का दामाद है जिसने पाकिस्तान के फौजी इदारों पे हमले करने की कोशिश की और कनाडा में छुपा बैठा हुआ है। एक कोई किरदार है, एक को कई किरदार है, तो कैसे तुम पे भरोसा किया जाए? मुझे तो अब ये लगने लगा है कि ये चाहते हैं कि महाजिर जो है वो परेशान रहे ताकि पाकिस्तान में तफरका क्रिएट हो। मैं पाकिस्तान के इदारों को ये बात वार्न कर रहा हूँ कि ये समझ लें कि ये लोग महाजरों के अंदर इंतशार चाहते हैं। ये कभी भी एमक्यूएम को मजबूत नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर एमक्यूएम मजबूत होगी और महाजरों में इंतशार नहीं होगा और सही क़यादत बैठी होगी तो कराची के लोगों को जब उनके हकूक मिलेंगे तो वो और इनको भूल जाएंगे, वो हम तमाम एंटी स्टेट एलिमेंट्स को भूल जाएंगे। इसीलिए ये चाहते हैं कि महाजरों के काम ना हो और महाजरों में इंतशार रहे। ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलके ये महाजरों को कमज़ोर करें ताकि सिंधु देश की तहरीक को तक़वियत मिले। ये चाहते हैं कि एमके मजबूत ना हो ताकि पीपल्स पार्टी सिंध में मजबूत रहे और हमेशा वफाक को ब्लैकमेल करती रहे। ये चाहते हैं कि महाजिर हमेशा इस फीलिंग के साथ रहे कि उसको कोई हकूक नहीं मिल रहे और उनको ये बताने को तैयार नहीं है कि ये हकूक अपने लिए मांगते हैं, ये अपने लिए मिनिस्ट्रियां मांगते हैं, ये अपने इलाज कराने के लिए पैसे मांगते हैं, ये अपनी जात के लिए पैसे मांगते हैं। मगर ये नहीं कहते कि जाओ उन असीर कारकुनों को छुड़ाओ, ये नहीं कहते कि उन लापता कारकुनों को बाजियाब कराओ, ये नहीं कहते कि जो हमारे कारकुनान भूखे मर रहे हैं उनके घरों को राशन पहुंचाओ, रोटियां पहुंचाओ, उनको नौकरी पहुंचाओ। ये नहीं कहते कि हमारे घरों में जहां पानी नहीं आ रहा हमारे टैंकरों से पानी खत्म डिलीवर होता है, K4 आज तक मुकम्मल होकर तैयार नहीं हो, मुकम्मल नहीं होकर दे रही है, हमारा खुदा के वास्ते K4 कंप्लीट करा दो। ये नहीं कहते कि कराची में, सिंध में, हैदराबाद में, मीरपुर खास में यूनिवर्सिटियां बनवाओ। ये नहीं कहते कि हॉस्पिटलों का निज़ाम बेहतर करो, लॉ एंड ऑर्डर का निज़ाम बेहतर करो, कोटा सिस्टम खत्म करो, कराची को हकूक दो। ये सिर्फ ड्रामेबाजी और ये करके फिर जब इनसे कोई सवाल करता है तो ये उस पे इल्जाम लगाते हैं गद्दारी का, एमक्यूएम दुश्मनी का, महाजर दुश्मनी का। अगर कोई महाजरों का दुश्मन है तो वो ये लोग हैं जो तुम लोगों पे काबिज होकर बैठे हुए हैं और तुम लोगों को कुछ ही नहीं दिया इन्होंने। तुम अपने दिल पे, सीने पे हाथ रख के मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हकूक हासिल हुए हैं। मुझे वो एमक्यूएम के कारकुनान बताएं कि आज जब वो अपने घरों में सो रहे हैं तो आज वो जिस वजह से अपने घरों में सुकून से सो रहे हैं वो किन की वजह से सो रहे हैं कि उनको इस बात का डर नहीं है कि कोई पाकिस्तान के खिलाफ काम करेगा, उनको रात को उठा लिया जाएगा। वो दिल पे हाथ रख के बताओ कि क्या वाकई में तुम्हारे गिरदोनवा के लोगों के मसाइल हल हुए हैं, उन लोगों के, उन वोटरों के, उन सपोर्टरों के, तुम्हारे अपने खानदानों के। कितने एमक्यूएम के कारकुनान हैं जिनके घरों के चूल्हे नहीं जल रहे होंगे, कितने एमक्यूएम के कारकुनान जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होंगे, किनके एमक्यूएम कारकुनान हैं जिनके रिश्तेदारों को उनको इलाज मुआवजा नहीं मिल रहा होगा, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी इज्जतें पमाल हो रही होंगी। क्या इस तरह की क़यादत के साथ जिंदगी गुजारी जा सकती है? नहीं। इसीलिए फेडरल बेरिया, न्यू कराची, औरंगी, नॉर्थ कराची, लांडी, मलीर, गुलशन, हर इलाके के अंदर, गुलिस्तान जौहर, पूरे कराची, हैदराबाद, पूरे सिंध के अंदर अलमे बगावत तुम्हारे खिलाफ
شروع ہو گیا ہے، اور وہ علم بغاوت یہ ہے کہ تم جیسے نکمے نااہل غدار پاکستان قیادت کو لات مار کے باہر نکالیں گے، اور با صلاحیت، با اختیار محب وطن قیادت کو ایم کیو ایم پہ لائیں گے، تاکہ وہ شہر کی بھی خدمت کر سکے، ملک کی بھی خدمت کر سکے۔ اور اسی بات کا تم کو ڈر ہے، کیونکہ تمہارا احتساب ہوگا، تم سے ایک ایک روپے کا احتساب لیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے پاکستان کے خلاف کام کیوں کیا، تم سے پوچھا جائے گا تم نے کس طرح الطاف حسین کی مدد کی۔ خالد مقبول، مجھے خبر ملی ہے کہ تمہارے گھر کچھ لوگ گئے اور تم یہ کہتے ہو کہ جو الطاف کے لیے نعرے لگانے ہیں اس کمرے میں لگا لینا، میں باہر کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ تمہارے دل میں آج بھی اپنے پرانے قائد کے لیے جو پاکستان کا غدار ہے اس کے لیے محبت ہے۔ میں تم جیسے لیڈران پہ جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو مہاجروں کے دشمن ہیں، جو شہری سنگھ کے دشمن ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھاتا رہوں گا۔ جو پٹنا ہے تم پٹ لو۔ اور آخری بات یہ سن لو، چاہے کوئی طوطا ہو، چاہے کوئی مقبولہ ہو، چاہے کوئی اور ہو، جو آدمی اب مہاجروں کے ساتھ زیادتی کرے گا، جو شہری سندھ کے ساتھ زیادتی کرے گا، اس میں رہنے والے ہر شہری کے ساتھ زیادتی کرے گا، وہ اس قوم کا دشمن ہے، وہ اس قوم کا منکر ہے، وہ پاکستان کا منکر ہے۔ اور میں دوبارہ اپیل کرتا ہوں ان سوچوں سے، ان طاقتوں سے جو کسی بھی مصلحت کے تحت ان کو قابض چھوڑا ہوا ہے، میں آپ سے دوبارہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارا دشمن جو کہ ہمارے مشرق میں بیٹھا ہوا ہے، وہ پورے وقت اس بات کی پلاننگ کر رہا ہے کہ وہ کس طرح ان لوگوں کو استعمال کرے، اور پھر جب یہ استعمال ہو کے ہمارے سامنے اژدھا بن کے کھڑے ہوں گے، پھر آپ کہیں گے کہ دیر ہو گئی۔ اس چیپٹر کو اب کلوز ہونا ہوگا۔ الطاف کے چیپٹر کو کلوز کرنا ہے تو خالد مقبول کے چیپٹر کو کلوز کرنا ہوگا۔ اس چیپٹر کو کلوز کیے بغیر الطاف کا چیپٹر کلوز نہیں ہوگا۔ ریاست کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جس طرح آپ نے ماشاءاللہ پاکستان کے جتنے بھی دشمنان ہیں ان کو جو ہے آپ نے زمین بوس کیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ الطاف کی بقایا جات کو، باقیات کو ایم کیو ایم پاکستان میں زمین بوس کرنے کا وقت آ گیا ہے، تاکہ ایک مضبوط شہر ہو، مضبوط پاکستان ہو، اور ملک کے جتنے بھی دشمن ہیں وہ یا تو جیلوں میں ہوں یا پاکستان سے باہر دفع ہو گئے ہوں۔ اسی کے ساتھ دانش قاضی کو اجازت دیجیے۔ میں اپنے پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی فوج کو سلوٹ کرتا ہوں جو دن رات قربانیاں دے رہے ہیں، اور مہاجروں ایم کیو ایم کے کارکنوں، تم نے ڈرنا نہیں ہے، کسی دھمکی میں نہیں آنا، کسی فکر میں نہیں آنا۔ یہ 2 ٹکے کے لوگ ہیں، یہ آج ہیں کل بھاگ جائیں گے، اور انشاءاللہ جب طاقت ان کے ہاتھ سے جائے گی تو ان کا احتساب ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، جیے مہاجر۔